لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن، ثم الصلاة والسلام على نبيه وحبيبه مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين سیدنا ابو القاسم محمد اللهم صل علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد. حمد و ثنا اس باری تعالیٰ کے لیے جس کے قبض قدرت میں ہماری اور آپ کی جان ہے. بعدہ درود و سلام ہے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حضرات گرامی قدر، ابھی آپ تمامی افراد مجلس عزائے حسین سے نکل کر پھر عزائے حسین میں آئے ہیں. یہ ایسا ہے کہ ایک عبادت سے نکل کر پھر آپ دوسری عبادت میں آئے ہیں. یا ایسے کہوں کہ کسی نے ظہر وہاں پڑھی ہے اور عصر یہاں پڑھ رہا ہے. ولایت اہل بیت کی نماز ہے، عشق محبت اہل بیت کی یہ نماز ہے. آپ کے سامنے میں نے موضوع کا کل اعلان کیا تھا کہ مجلس کا موضوع مسلسل جو رہے گا وہ ایک لفظ ہے انسان. انسانوں میں انسان موضوع رکھا ہے میں نے. انسانوں میں انسان موضوع رکھا ہے ہم نے. ابھی ماشاءاللہ بہت معرکۃ العراق خطابت آپ مولانا عروج جونپوری صاحب سے سن کر آ رہے ہیں. یقین جانیے جتنے سال کا میں نہیں اتنے سال کی ان کی خطابت ہے. اور یقیناً بزرگ ہوتے ہیں، اللہ ان کو صحت دے، تندرستی دے. اور وہ تمام کے تمام علماء جو ذاکرین و خطبہ سرکار اب عبداللہ علیہ حسین کی خدمت میں لگے ہیں، اللہ ان سب کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. اور مولانا صاحب کی دعا کے ساتھ عامر بھائی یہ مرحلہ ہے ان صاحب کے. کل بات پہنچی تھی کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو اشرف المخلوقات انسان جو بنایا ہے تو ہم سے پہلے 3 طرح کی مخلوقات اور ہیں: جمادات، نباتات، انسان. چوتھے مرحلے پر ہم ہیں. جمادات کی کل ڈیفینیشن آپ کو بتائی تھی. آج میں سمیٹوں گا بہت جلدی نباتات اور حیوانات کو، اور انسان پر انشاءاللہ پہنچ جاؤں گا. جمادات آپ کے سامنے عرض کیا تھا جس میں جمود ہو، کوئی حرکت نہ ہو، اسٹیچو ہو. تو پتھر جہاں ہے وہ وہی رہتا ہے. تو میں نے یہ کہا تھا، عرض کیا تھا کہ خدا کے واسطے ہم ایام اعضاء میں حرکت کر کے بتائیں کہ ہم پتھر نہیں ہیں. کچھ حرکت ہمارا عملی ہو. محرم سے پہلے مثال کے طور پہ جھوٹ بولتے تھے، محرم کے بعد جھوٹ چھوڑ دیں. اس کا مطلب حرکت عملی ہے. اور اگر ہم میں بدلاؤ نہیں آیا تو یاد رکھیے گا پوری دنیا چلا رہی ہے تبدیلی کا نام حیات ہے. ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں. اپنے آپ کو بدلتے رہو، اپنی حیات پر، اپنی زندگی پر نکھار لاتے رہو. تو جمادات سے اوپر جو آتا ہے اسے نباتات کہتے ہیں.
نباتات میں آتے ہیں پیڑ پودے. ہمارے یہاں ہندوستان میں اور پوری دنیا میں ایک علم پڑھایا جاتا ہے، اس کا نام ہے باٹنی. پورا ایک اس کی پڑھائی ہوتی ہے. جیسے پی ایچ ڈی کرتے ہیں لوگ، ڈاکٹر بنتے ہیں، انسانی جسم کے ڈاکٹر، ویسے ہی باٹنی پہ کام ہوتا ہے. پیڑوں پہ پڑھایا جاتا ہے. بڑے بڑے اس معاملے پر ادارے ہیں جہاں کام ہو رہا ہے. ان ڈاکٹرز کو یہ بتایا جاتا ہے، انہیں پڑھایا جاتا ہے، ان کے سبجیکٹ میں ایک بات رکھی جاتی ہے. بیسک یہ ہے یہ اس کا کہ ہر پیڑ ہر زمین پر نہیں اگتا. میں جس مرحلے پر لا رہا ہوں، ہر پیڑ ہر زمین پر نہیں اگتا. اور یاد رکھیے گا یہ پیڑ کی خطا نہیں، یہ زمین کی خطا ہے. آج میں گیا تھا روضے پہ زیارت کے لیے قبرستان میں. تو جب میں وہاں پہنچا تو وہاں میں نے دیکھا کہ ماشاءاللہ روضہ بہت عمدہ بنا ہے. اللہ اس میں جو لوگ شریک ہیں اللہ ان کی شرکت کو قبول فرمائے. وہاں جو لوگ سو رہے ہیں اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. یعنی مرحومین وہاں قبرستان دیکھ کر دل خوش ہوا. یاد رکھیے گا یہ واحد قوم ہے جو قبروں کو دیکھ کے خوش ہوتی ہے. اس لیے کہ قبروں کو دیکھ کے ہمیں اس بات کا اعتبار ہوتا ہے کہ ہمارا جو گیا ہے کسی غیر کے پاس نہیں گیا ہے. ارے صاحب اس مرحلے پر تو غور کرنا چاہیے تھا. وہ ہمارا اپنوں کے پاس ہے. بہرکیف تو جب وہاں گیا تو وہاں میں نے دیکھا کہ بہت سارے پیڑ کھڑے ہیں. اس میں ناریل کا بھی پیڑ ہے. تو علی بھائی میں نے یہی پوچھا کہ یہاں پھل والے پیڑ کیوں نہیں لگتے؟ تو جو پالی تانا میں رہتے میری اس بات کی تصدیق کریں گے. وجہ یہ ہے کہ یہاں کا پانی کھارا ہے اور مٹی اور پانی کا جو میل ہے اس میں بہت سارے درخت ہیں جو میرے یو پی میں ہو سکتے ہیں، یہاں نہیں. اور بہت سارے درخت جو ہیں یہ یہاں ہو سکتے ہیں، وہاں نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ درخت کے اگنے کے لیے زمین بھی اچھا ہونا چاہیے، پانی کا بھی اچھا ہونا ضروری ہے. بھائی ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں، ایک شجر کے لگنے کے لیے، پھلدار درخت کے لگنے کے لیے مٹی بھی اچھی ہو، پانی بھی اچھا ہو. تو عشق علی کے شجر کو لگنے کے لیے ماں کا بھی پاک ہونا ضروری ہے، باپ کا بھی طیب ہونا ضروری ہے. مرحلہ ہے حسب و نسب کے اعتبار سے مضبوط ہو. میں ذرا سا لے آ رہا ہوں آج کل. تو درختوں میں آپ جا کے دیکھیے گا تو قرآن نے قسم کھائی ہے، والتین والزیتون، کھائی ہے قسم. اللہ نے قسم ہمارے اور آپ والی نہیں، اللہ قسم کھاتا ہے تو کچھ نہ کچھ مقصد ہوتا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک بات ذرا سا اور عرض کر دوں میں، ہر درخت کی ایک خاصیت ہے. آپ لوگ جو لوگ باغ لگاتے ہیں، باغ میں وہی پیڑ رہے گا جس پہ پھل ہو. مالی اس پیڑ کو برداشت نہیں کرتا جو پھل نہ دے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر محنت کرنے والا صلہ چاہتا ہے. اگر مالی کو پیڑ صلہ نہ دے تو وہ اسے باغ سے نکال دیتا ہے. کیا کروں؟ اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کر دیجئے گا. مالی کا مزاج ہے اگر پیڑ لائق نہ ہو تو وہ نکال دیتا ہے. لیکن ماں باپ کتنے فراخ دل ہیں، اگر اولاد نالائق بھی ہو گھر سے نکالتے ہیں؟ نہیں نکالتے. آئیے ذرا سا. تو والتین والزیتون، بہت تیزی سے ایک مرحلے تک پہنچنا ہے مجھے. اللہ نے انجیر اور زیتون کی قسم کھائی. صاحب تفسیر نمونہ تحریر کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے یہ لکھا کیوں قسم کھائی. اللہ نے اور پیڑوں کی قسم نہیں کھائی. لائق تذکرہ انجیر ہیں، زیتون ہیں، باقی پیڑ رننگ. اس کا مطلب باقی پیڑ الگ ہیں، انجیر الگ ہے، زیتون الگ ہے. وجہ کیا سنیے گا. باپ لکھتے یہ ہیں تفسیر، جب اللہ نے حضرت آدم کو جنت سے نکالا
تو لباس لے لیا، لباس لے لیا۔ میرے اللہ لباس لے کیوں رہا ہے؟ کیا تم نے آیت کا مزاج نہیں سنا؟ ہم نے آدم سے کیا کہا تھا؟ یا آدم اسکن، آدم تم رہو، تمہاری زوجہ رہے۔ میرے اللہ رکھا پھر نکال کیوں رہا ہے؟ کہ یاد رکھو کرائے کے مکان پہ جو ہو، جب تک ہوگا تب تک سامان استعمال ہوگا، لیکن جب جانے لگے گا تو سامان چھوڑ کے جائے گا۔ میں توجہ کیجئے گا، آدم تھے، مالک نہیں تھے جنت کے۔ آدم جنت میں چند روز کے لیے تھے، اللہ نے جب نکالا تو لباس لے لیا۔ تو جو کرائے پہ رہو چند دنوں کے لیے ہو، اللہ اس سے لباس لے لیتا ہے، لیکن جو جنت کے مالک ہو وہ زمین پہ بیٹھ کے جنت سے لباس منگوا کے بتاتے ہیں آدم اور ہے، فاطمہ اور ہے۔ مرحلہ سنتے رہیے گا، میں جس مرحلے پر لا رہا ہوں آپ کو۔ تو نکالا لباس، رکھوا لیے۔ اب جب زمین پر آئے ہیں تو کیا پہنا؟ کپڑا تو بنا نہیں، میل تو لگا نہیں۔ سب نے متفق ہو کے لکھا کہ حضرت آدم نے اور حوا نے انجیر کے کپڑوں سے، انجیر کے پتوں کو اپنا لباس بنایا۔ سبحان اللہ، بڑے بھائیوں کی روایت نقل کر رہا ہوں، ہے نہیں؟ یہاں پہ ایک جملہ ہے ان کا، وہ کہتے ہیں چونکہ انجیر کے پتے نے ایک نبی کو پناہ دیا، کاش بات پہنچ جاتی میرے بھائی۔ اللہ، انجیر کے پتے نے ایک نبی کو پناہ دیا، لہذا قرآن میں اس کا تذکرہ ہے۔ جو آدم کو پناہ دے وہ پیڑ اتنا محترم ہو جائے کہ قرآن میں اس کا تذکرہ ہو، تو جو فخر آدم محمد عربی کو کھلاتا بھی رہے، پلاتا بھی رہے، بنا بھی دیتا رہے۔ سبحان اللہ، مرحلہ ہے۔ قسم یوں کھائی، انجیر کی قسم یوں کھائی، زیتون کی قسم کیوں کھائی؟ جب طوفان نوح آیا، طوفان نوح، کشتی بنی، لوگ سوار ہوئے۔ بات ابھی آ رہی تھی، جناب نوح کی کشتی میں سوار ہونے والے ٹوٹل 80 آدمی۔ کتنے؟ 72 امت تھی، 8 جو تھے اس میں نوح کے بیٹے اور ان کی زوجہ۔ جناب نوح کے 3 بیٹے، حام، سام، یافز۔ حام، سام، یافز، یہ 3 اور ان کی بیویاں کتنے ہو گئے؟ 6۔ جناب نوح 1، 7، جناب نوح کی زوجہ 8، یہ 72 افراد کتنے سوار ہوئے؟ 80 سوار ہوئے۔ کمال ہو گیا، ایک بیوی سوار ہو کر نجات پا رہی ہے۔ ایک 3 بیٹے نجات پا رہے ہیں سوار ہو کر، ایک بیوی، ایک بیٹا کشتی چھوڑ کے پہاڑی پہ جا رہا ہے۔ بھائی بیوی بھی ہلاک ہوئی، بیٹا بھی ہلاک ہوا۔ میرے اللہ ہلاک کیوں کر رہا ہے؟ کہ آنے والی نسلوں کو پیغام دے رہا ہوں، اور آنے والی زوجاؤں کو پیغام دے رہا ہوں، نجات وہی بیوی پائے گی نبی کی جو نبی کی کشتی میں سوار ہو۔ نبی اہل بیت کو کیا بنا کر گئے ہیں؟ نجات کی، جو اس پہ سوار ہو جائے گا۔ آئیے ذرا سا، جو کی کشتی چلی سارے مرحلے چھوڑتے ہوئے، ایک بات آ گئی، جناب نوح نے آواز دی تھی آ جاؤ، یہی تو آواز سنا، ہر ایک جانور کے جوڑے کو رکھا۔ کس کو رکھا؟ ہر ایک کا جوڑا، سنتے رہیے گا۔ گدھا،
سنا ہے نا گدھا. یہ روایت بھائیوں کی ہے، میں نقل کر رہا ہوں. شیطان گدھے کی شکل میں نوح کی کشتی پہ سوار ہوا. شیطان کو بھی پتا تھا آج اگر بچنا ہے، ارے جو سمجھ رہا ہے بھئی شیطان ہے مگر اسے بھی پتا ہے کہ بچنا ہے تو کشتی سے بغاوت نہیں بچائے گی، کشتی میں سوار ہونا بچائے گا. اور نبی نے کیا کہا؟ میری امت، میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے. بھائی شیطان کو بھی پتا تھا بچا سکتے ہیں کون؟ نوح کی کشتی. نبی نے کہا میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی طرح ہے. توجہ کیجئے گا، کل شیطان سوار ہو کے بچ گیا، جو نہیں سوار ہوا وہ شیطان سے بھی بدتر تھا. اب اہل بیت نجات کی کشتی، آپ سوچیں گے کیسے نجات مل جاتی ہے؟ تو بھائی یاد رکھنا، جب جب شیطان کے شاگردوں پہ وقت مصیبت پڑا، اسی نجات کی کشتی کے پاس آ کے کہا بچا لو بچا لو بچا لو. بچانے کا نعرہ بتا رہا ہے، یہ ڈوب رہے تھے، علی بچا رہا تھا. ذرا سا ہو گیا. اب جناب نوح کی کشتی چلی، جا کے رکی، پریشان ہے کیسے پتا چلے کہ پانی ختم ہو گیا یا نہیں. کبوتر کو لیا، کبوتر اڑا، سب سے پہلے زمین پر جا کے جس کے پتے کو لایا وہ زیتون کا پتا تھا. کس کا تھا؟ اس لیے زیتون کی قسم کھائی. میرے عزیز و محترم سامعین، اس کا مطلب پیڑ سب برابر نہیں. کیا ہے؟ ان میں بھی رتبے اور مراتب. پتھر سب برابر نہیں، ان میں بھی رتبے اور مراتب. ایسے ہی حیوان سب برابر نہیں. میں لے آیا اپنے موضوع پر. حیوان مطلب جانور، حیوان مطلب جانور، اس میں بھی سب برابر نہیں ہیں. شیر الگ ہے، گیدڑ الگ ہے یا نہیں؟ جانوروں میں بھی رتبے اور مراسم. میں جو پڑھ رہا ہوں احمدن انشاءاللہ دعا دے دیجئے گا میرے حق میں. آپ بغور سن رہے ہیں، میرا حوصلہ بڑھ رہا، سنیے گا. جانور سب برابر نہیں، ان میں بھی رتبے ہیں، مراسم ہیں، لیکن جانوروں میں قانون ہے. جنگل کا راجا شیر ہوگا. ارے سبحان اللہ، شیر ہوگا. شیر کے جانے کے بعد کوئی اور جنگل کا راجا نہیں ہو سکتا. بھئی قانون کس نے بنایا؟ کا قانون چلا رہا ہے، اللہ نے بنایا. جنت جنگل میں بادشاہت کا حق شیر کو ہے. بھئی جانوروں میں، نہ گیدڑ میں، نہ ہاتھی میں، نہ لومڑی میں کسی میں بھی شوق نہیں ہوا کہ وہ آ جائے اور کہے میں جنگل کا راجا ہوں. کیوں شوق نہیں ہوا؟ اس لیے کہ جانوروں کو اپنی اوقات پتا ہے. ہم ہیں، شیر شیر ہے. ارے خدایا، اللہ اکبر. صاحب دعویٰ کر دیا کبھی ہاتھی جسم میں بڑا ہے یا نہیں بڑا؟ ہاتھی نے، اب میں اگر میرے پالی تانہ کا مجمع پہنچ جائے تو دعا دے دیجئے گا، ہاتھی نے نہیں کہا کہ مجھے بڑا ہونے کی وجہ سے میں سبحان اللہ جو پہنچے والا انہیں سلامت رکھے. ہاتھی کہہ دیتا میں تو شیر سے زیادہ وزنی ہوں، بڑا ہوں. نہیں کہا. شیر راجا تھا، شیر کے بعد شیر، شیر کے بعد. کمال ہے، جانوروں کو شعور ہے. کمال ہو گیا میرے بھائی، آپ پہنچے نہیں اس مرحلے تک. بھائی جانور بے شعور ہو کے شعور رکھتا ہے کہ جس کے لیے اللہ نے جو جگہ رکھی ہے وہاں ہم نہیں جا سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر کوئی اہل بیت کی جگہ لینے کی کوشش کرے تو وہ
صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب آئیے، جانوروں میں جو جس کی غذا ہے وہ غذا سے بغاوت نہیں کرتا۔ بکری کی فطرت میں اللہ نے ڈال دیا کہ تمہاری غذا گھاس ہے، تو بکری گوشت کھاتی ہے؟ بتائیے۔ شیر کے دماغ میں ڈال دیا، اس کی فطرت میں ڈال دیا تمہاری غذا گوشت ہے، شیر گھاس کھاتا ہے؟ شیر کی ایک صفت ہے، شیر کسی کا شکار کیا ہوا نہیں کھاتا۔ ارے صاحب پڑھے لکھے لوگ، سبحان اللہ۔ ایک شیر کی صفت پہلی کیا ہے؟ وہ دوسرے کا شکار نہیں کھاتا۔ مول صاحب وہیں سے دعا دے دیجیے گا۔ شیر کی دوسری صفت، شیر مردار نہیں کھاتا۔ کمال ہو گیا صاحب۔ شیر اس کے سامنے کوئی جانور مر گیا ہو، کمال ہے قسم خدا کی۔ میں جس مرحلے پر رہا رہا ہوں، لاک ڈاؤن کے دور سے جو لوگ گزرے میری بات کی تصدیق کیجئے گا، شیر مرے ہوئے جانور کو نہیں کھاتا، مگر شیر کے علاوہ جو جنگل میں گوشت کھاتے ہیں وہ سب مردار کو کھاتے ہیں۔ بھائی شیر کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ مردار نہیں کھاتا، باقی جتنے جنگل میں گوشت کھانے والے ہیں وہ مردار کھا لیتے ہیں۔ آپ نے غور نہیں کیا بادشاہ مزاج شیر کے اندر یہ بات ہے کہ مرے ہوئے کو لوٹو نہیں۔ اور کمال ہو گیا، آپ پہنچے نہیں، اللہ اکبر۔ مرے ہوئے کو تکلیف مت دو۔ اب میں جس مرحلے پر لایا ہوں دعا دے دیجئے گا، جانور ہے مگر مردہ کو تکلیف نہیں دے رہا۔ صاحب شاید کسی لائق میری بات، شیر میرے بچوں سننا، شیر، لائن جسے کہتے ہو، ٹائیگر کہتے ہو جسے، وہ مرے ہوئے جانور پہ حملہ نہیں کرتا۔ میں جملے بدل رہا ہوں، مرے ہوئے جانور کو تکلیف، جانور ہے مگر مردہ کو تکلیف نہیں دے رہا۔ ہم ایسے جانور کی عزت کرتے ہیں جو مردوں کو تکلیف نہ دے۔ اب میں جس مرحلے پر لایا ہوں، اللہ اکبر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے شہدائے کربلا کی لاشوں کو پامال کیا وہ جانوروں سے بھی بدتر تھے یا نہیں؟ چلیے ذرا سا، شیر ہے، شیر کی غذا گوشت، وہ گھاس نہیں کھائے گا۔ کیا جنگل میں کبھی فرقہ واریت لڑائی ہوئی؟ ہوئی ہے؟ کبھی قبیلے والی لڑائی ہوئی؟ ہاں، جانور میں ایک جانور ہے، آپ نے ہاتھی کو ہاتھی پہ چلاتے نہیں دیکھا ہوگا، شیر کو شیر پہ چلاتے نہیں دیکھا ہوگا۔ لوگ دیکھتے ہیں، جو لوگ ڈسکوری دیکھتے ہیں، ایک جانور ہے جو اپنی برادری پہ بھونکتا ضرور ہے۔ بھونکتا ہے یا نہیں؟ جانوروں میں ایک جانور، میں پوری تمید ایک نتیجے کے لیے لایا ہوں۔ آپ کے اس پالی تانہ علاقے میں، آپ کے محلے میں بہت سارے کتے گھوم رہے ہوں گے، کتا چپ ہے، جیسے ہی وہ کسی اور کتے کو آتے ہوئے دیکھے گا کیا کرتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی برادری پہ بھونکنا کتا صفت لوگوں کا کام ہے۔ ارے خدایا، ارے بات پہنچ جائے، سنیے گا، لکھا یہی ہے، بیان کیا ہے، اسے ڈر ہوتا ہے کہیں میرے حصے کا رس اسے نہ مل جائے، کہیں میرے حصے کا رس اسے نہ مل جائے، لہذا وہ حسد کرتا ہے۔ پتا چلا حسد کرنا کتے کا کام ہے، انسان کا کام نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ مرحلہ، اب اگر کوئی حسد کر رہا ہے اس کے کاروبار سے میرا کاروبار ڈوب جائے گا، تو اس سے پوچھو رزق دینے والا یہ ہے یا اللہ ہے؟
رزق کون دیتا ہے؟ بولیے گا میرے ساتھ. تم نے کہا میرے دکان کے بغل میں اس نے دکان کھول لی، اب میرا کیا ہوگا؟ تو بھیا اگر یہی تیرا رازق ہے تو اس کے ہاتھ جوڑ، یہ تو سوچ جو اللہ اسے دے گا. ذرا سا مرحلہ ہے. ہمارے اندر کیا آ گیا؟ حسد. یہ آ جائے گا تو میرا کیا ہوگا؟ ارے خدا کے واسطے یہ تو سوچو کہ اللہ نے رزق کو طے کر دیا. جملہ سنیے گا، ہر کسی کا رزق لکھا ہے. رزق نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے، رزق پہنچے گا ضرور. یہ اپنی مرضی ہے کہ حلال کر کے دو یا حرام کر کے بہر کے. آپ نے لڑائی کرتے ہوئے دیکھا، میں نتیجے تک لایا میرے سامنے ہی. تو سارے جانور برابر نہیں. اب آئیے ذرا سی فضائل کے وادی میں چلتے ہیں جانور کے سلسلے سے. کتاب کا نام ہے حیات الحیوان، بڑی کتاب ہے صاحب، ہے نا بول صاحب، بڑا نام ہے اس کتاب کا. اس میں جانوروں کی خاصیت لکھی گئی ہے. لکھا ہے کہ لومڑی مکار ہے، ہیلا گر ہے. کیوں؟ کا موقع دیکھ کر یہ اپنے آپ کو بدل دیتی ہے. جانور موقع دیکھ کر اپنے آپ کو بدل دے تو وہ لومڑی ہو جائے. ہم نے انسانوں میں دیکھا جو موقع دیکھ کے اپنے آپ کو بدل دیتے ہیں. ارے کیا بات ہے، میں اردو نہیں پہنچا پا رہا شاید. کچھ لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے میرے سامنے، ارے باپو کیا کہنے، آپ جیسا تو کوئی نہیں. عامر صاحب کے پاس جا کے کہا عامر صاحب آپ جیسا تو کوئی نہیں. جب ہم دونوں اٹ گئے تو کہہ رہے دونوں بیکار ہیں. تو جو موقع کے اعتبار سے اپنے بیان بدل رہا ہے آدمی کی شکل میں. چلو ایک بات اور کہتا ہوں. ایک جانتے ہو نا گرگٹ، کیا کہتے ہیں؟ گرگٹ کیا کرتا ہے؟ بولیے گا. رنگ بدلتا ہے. کب بدلتا ہے؟ جس چیز پر ہو ویسا ہی ہو جاتا ہے. کچھ ہمارے معاشرے میں بھی ایسے لوگ ہیں. کچھ ہمارے معاشرے میں بھی ایسے لوگ ہیں جیسا دیکھا ویسے ہو گئے. خدا کے واسطے جملہ سننا، جو مزاج بدل دے، رنگ بدل دے، وہ جانور ہے. بننا ہے تو علی کے چاہنے والوں کی طرح بنو. میسم کو دیکھو، جو مزاج دربار میں تھا وہی مزاج دار میں تھا. اللہ اکبر، ہے نا؟ مزاج بدلا میسم کا نہیں بدلا. آئیے سراسر تو جانوروں کے جو باب لکھے گئے ان میں مول صاحب لکھا اللہ نے چند جانوروں کو فضیلت دی ہے. آرام آرام سے سنیے گا. چند جانوروں کو فضیلت دی ہے. ان میں کوا ہے سب سے پہلے. کون ہے؟ ہم نے کہا صاحب آپ نے لکھا کوے کو، آپ نے لکھا کوے کا رنگ بھی کالا ہے، جس رنگ سے جتنا چڑھتے ہو. کہنے لگے کوے کو اللہ نے کیا دیا ہے؟ عزت دی. میں نے کہا کون سا کوا؟ کہا وہی جس نے حابیل اور قابیل کے مرحلے کو، حابیل کو قابیل نے مار دیا، دفن کرنے جو کوا آیا اس نے طریقہ بتایا. چلیے وہ الگ، اس کی فضیلت میں سمیٹ رہا ہوں. میں نے کہا کوا الگ فضیلت رکھتا ہے. کہنے لگے صاحب اس کا مقام جنت ہے. چلیے ذرا سا اور آگے. کہنے لگے حضور تمام مچھلیوں میں اللہ نے ایک مچھلی کو جو فضیلت دی ہے وہ قیامت تک کے کسی مچھلی کو اللہ نہیں دے گا. میں نے کہا وہ مچھلی کون سی ہے؟ کہا وہ مچھلی وہ ہے جس میں جناب یونس جس کے پیٹ میں تھے 40 دن تک جس کے پیٹ میں رہے اس نے بنا دی. میں نے کہا وہ مچھلی کہاں جائے گی؟ کہنے لگے سرکار وہ مچھلی جنت میں جائے گی. میں نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے 40 دن تک ایک نبی کو بنا دیا، ایک نبی کو بنا دیا. پتہ نہیں آپ کہاں ہے. ایک نبی کو جو 40 دن تک بنا دے وہ مچھلی تو جنت میں جائے، تو جو فخر یونس محمد کو بنا دے.
سبحان اللہ، اللہ اکبر. کہنے لگے حضور یہ بھی. میں نے کہا چلیے اچھا. کتا، کتاب کا نام پہلے بتا دیا، حیات الحیوان. کہنے لگے سارے کتے الگ، اصحاب کہف کا کتا الگ. ہم نے کہا سبحان اللہ. کتا ہے نجس العین. کتا کیا ہے نا، کیلا ہو تو خود بھی نجس ہوتا ہے، دوسرے کو بھی. آپ آج کے دور میں تو ماشاءاللہ شوق ہو رہا ہے کتے پالنے کا. کتاب اٹھا کے دیکھیے گا، مولوی عروج ذمہ دار ہے. یزید کی ایک صفت یہ تھی کہ یزید کتوں سے کھیلتا تھا. کتابوں میں جا کے دیکھ لیجئے گا. یزید کی ایک صفت کیا تھی؟ یزید کتوں سے کھیلتا تھا. آج کے دور میں دولت کے نشے میں کچھ لوگ کتے خرید بھی رہے ہیں، کھیل بھی رہے ہیں. اگر کوئی ایسا دکھائی دے تو پریشان مت ہونا، یہ یزید کی سنت پہ عمل کر رہا ہے، پیسے کا دھوم دکھا رہا ہے. تو یزید کتوں سے کھیلتا تھا. کتے آپ پالتے ہیں، جو لوگ پالتے ہیں جو مرحلے پر ہیں. کتے کا مرحلہ یہ ہے کہ کتے کو روٹی دیں، کبھی گھر میں چلا آتا ہے، کبھی بستر پہ چلا آتا ہے، فلاں چلا آتا ہے. لیکن ایک دربار ہے جہاں کتا نہیں جاتا. ارے سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک دربار ہے جہاں کتا نہیں جاتا. بھائی سنایا مرحلہ ہے نا. بادشاہ شکار کر رہا تھا، ہرن کے پیچھے اس کا کتا دوڑ رہا تھا. ہرن بھاگتے بھاگتے ایک مقام پہ آ کے کھڑی ہو گئی. کتا وہاں جاتا نہیں، ہرن وہاں کھڑی ہے. بادشاہ نے پھر دیکھا، انتظار کیا، ہرن ہٹی، کتا پھر دوڑا، ہرن پھر آئی، اس قبر پہ کھڑی ہو گئی. بادشاہ انتظار میں تھا، کتا جاتا نہیں، ہرن آتی نہیں، کتا جاتا نہیں، ہرن آتی نہیں. اس نے بزرگوں کو بلا کے کہا بھئی یہ جگہ کیسی ہے؟ کتا ساری جگہ جا رہا ہے مگر یہاں نہیں جا رہا. قبیلے کے لوگوں نے کہا بادشاہ تجھے پتا نہیں ہے یہ علی کی قبر ہے اور یہاں کتے نہیں جاتے. یا علی 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 یا علی علی سنیے، یا علی یا علی علی. کتا، میں زو معنی لفظ استعمال کر رہا ہوں. کتے نہیں جاتے. سبحان اللہ. باز بھائی ایک مرحلہ ہے. ابھی کچھ دنوں پہلے لکھنؤ کے ایک ملون نے یہ لکھا تھا نعوذ باللہ من ذالک کہ حضرت علی نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نباشت. میرے جوانوں میں تمہیں بتا رہا ہوں. اس نے لکھا نقل کفر لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا کے مرحلے پر اس نے مولا علی کی طرف شراب کی نسبت دی تھی. اس ملون نے لکھنؤ کے اخبار میں نکلا تھا، صحافت میں، اگر آپ تک بات آئی ہو. میرے جوانوں میں تمہیں ایک نتیجہ دے رہا ہوں. اگر تم سے کوئی یہ سوال کر لے، انٹرنیٹ کا دنیا ہے، یوٹیوب پہ کوئی سوال کر لے، فیس بک پہ کہیں کوئی سوال تم سے کرے، سیاست علی کے خلاف چل رہی ہے. جب اس ملون نے یہ لکھا بہت احتجاج ہوا. اس میں نے جواب دیا تھا، میں نے کہا تھا ہمیں مت چھیڑو، ہمیں مت چھیڑو. اگر ہم بولنے پر آئے تو تمہیں لکھنا پڑے گا کس کے پیٹ پھٹنے کے بعد خون کی جگہ شراب نکلا. میں تاریخ مرحلہ، میرا مسئلہ نہیں ہے اس میں. تم ہمیں چھیڑ رہے ہو. سننا بزرگوں، ایک مسئلہ بتا رہا ہوں. کیا کہا؟ علی نعوذ باللہ مولا کی طرف نسبت دی گئی، علی کی طرف شراب کو. میں نے کہا اس علی کی بات کر رہے ہو؟ جب بادشاہ کو پتا چلا کہ علی کی قبر پہ نجس اشیاء نہیں جا سکتی، اس نے کہا چلو کتا نہیں جا سکتا، مجھے امتحان لینا ہے. شراب کو بند کر کے شرابی چھپا کے لایا اور جیسے ہی قبر علی کے پاس پہنچا شراب کو کھول کے دیکھا شراب نہیں ہے، سرکہ ہو گیا. تو جس علی کی قبر پہ شراب نہ رہے، مرحلہ ایسا سرکہ ہو جائے، اس کی طرف شراب کی نسبت. تو کتا، سارے کتے ایک طرف، اصحاب کہف کا کتا کیوں؟
اصحاب کہف کا کتا ایک طرف کیوں؟ ہزاروں مرتبہ آپ نے سنا، مجھ سے نتیجہ سنے۔ کتے کی فطرت ہے انجان لوگوں کو دیکھ کے بھونکنا۔ انون کو دیکھ کے کتا کیا کرتا ہے؟ بھونکتا ہے۔ اصحاب کہف غار میں ہیں، دروازے پہ کتا ہے، بادشاہ کے سپاہی آئے، فطرت میں اس کے کیا ہے کہ وہ بھونکے۔ کتے کی فطرت کیا ہے؟ انون کو دیکھ کر، انجان لوگوں کو دیکھ کر بھونکنا۔ فطرت میں کیا ہے اس کے؟ بھونکے۔ چاہیے تھا کہ وہ بھونکے، مگر اس نے بھونکا نہیں۔ کیوں نہیں بھونکا؟ اس لیے کہ اگر وہ بھونکتا تو مالک پھنس جاتے۔ آہستگی سے یہ کرنا ہے کہ ایک تک بات پہنچ جائے۔ کتا بھونکتا تو مالک پھنس جاتے۔ وہ کتا لائق احترام ہے جو مالک کی حفاظت میں چپ رہے۔ پالیتانہ کے مومنین اللہ بھائی، ہمارے نگاہ میں وہ کتا اسلام کی نگاہ میں لائق تعظیم ہے جو مالک کو بچانے کے لیے، غار میں رہنے والے مالک کو بچانے کے لیے چپ رہ جائے۔ اب میں کیا کروں؟ حضور ہجرت کی شب چلے، ایک غار میں پہنچے، نبی کہہ رہے تھے چپ ہو جا، وہ روتا جا رہا تھا۔ نہیں پہنچے آپ، اللہ اکبر۔ بھائی نبی کیا کہہ رہے تھے اس سے؟ کیا کہہ رہے تھے؟ چپ ہو جا۔ اب وہ رو رہا تھا۔ چپ ہو جا، وہ کیا کر رہا تھا؟ ذرا سا بول دیجیے گا۔ رو رہا تھا۔ جسے محمد کہیں چپ ہو جا، وہ رو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہ رونا نہیں، یہ مخبری ہے۔ چپ نہیں ہو رہا، رو رہا ہے۔ نبی کہہ رہے چپ ہو جا۔ اصحاب کہف کا کتا مالک کو بچانے کے لیے چپ رہے تو وہ لائق تعظیم ہے۔ کوئی محمد کو پھنسانے کے لیے رونے لگے۔ اور اسی غار میں ایک مارکا اور ہو گیا۔ مارکا سنیے آپ، یہی غار ہے، نبی ہیں اس میں، حضور ہیں وہی، انہیں تو آپ جانتے ہی ہیں، بہت اچھے سے جانتے، وہی حضور ہیں۔ ادھر نبی آئے، سائم چشتی کہتے ہیں اس کے بعد فوراً ایک مکری نے جالا بنا۔ کیا کیا؟ جالا بنا، کبوتر نے انڈے دے دیے۔ جالا یوں بنا کہ دشمن کو شک نہ ہو کہ کوئی اندر ہے۔ ادھر میرے اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل جا میرے حبیب کے پاس پیغام لے جا۔ جبرائیل آئے، محسوس کیجئے گا، جبرائیل آئے، جالا لگا ہے، پر مارا، نہیں ٹوٹا۔ ارے مکری کا جالا یہ بچہ توڑ دے۔ جبرائیل نے پر مارا، نہیں ٹوٹا۔ مکری نے کہا جبرائیل یہ جالا ہے، تم سے ٹوٹے گا نہیں۔ جبرائیل نے کہا میں فرشتوں کا سردار، مجھ سے کیسے نہیں ٹوٹے گا؟ جبرائیل نے 12 کوشش کی، نہیں ٹوٹا۔ ایک مرتبہ جبرائیل نے استاد کو یاد کیا، یا علی کہہ کے جبرائیل نے پر مارنا چاہا۔ ایک مرتبہ مکری نے کہا جبرائیل اس کی نہیں ہوئی تھی، میں نے تو علی کا نام لے کر جالا بنا تھا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ہو گیا مرحلہ۔ جانور سب برابر نہیں، میں آیا مرحلے پر، اور سب میں رتبے اور مراسم ہیں، لیکن سارے جانوروں میں کسی جانور کو چوما نہیں جاتا۔ بس صاحب، کسی کو چوما جاتا ہے، لیکن ہاں یہی جانور جب ان سے منسوب ہو جائے، میں
صاحب لکڑی کو نہیں چوما جاتا، لکڑی جب علم بن جائے، سبحان اللہ، مولا سلامت رکھے آپ، اس پٹکے کو، کپڑے کو کون چومے گا؟ لیکن کب چوما جائے گا؟ جب یہ ان سے منسوب ہو جائے۔ گھوڑے کو کوئی نہیں چومتا، لیکن جب گھوڑا ذوالجناح بن جائے، نتیجہ دے جا رہا ہوں، یہ عمارت لائق تعظیم نہیں ہے، مگر جب امام بارگاہ بن جائے، یہ جو آج آپ نے نظر میں کھایا ہے چاول لائق تعظیم نہیں ہے، مگر جب تبرک بن جائے، ارے اللہ اکبر، کیا ہے یہ؟ لائق تعظیم ہو جاتا ہے۔ چائے پانی لائق تعظیم نہیں، مگر جب زمین پہ ملے کیا ہو جائے؟ اس کا لائق تعظیم بن جاتا ہے۔ جملہ سننا، ایسے ہی ہم شیعہ لائق تعظیم نہیں، مگر جب اہل بیت کے ہو جائے